السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی زبردست فتویٰ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دیکھیے، اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے۔ کیا فرماتے علماء دین مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ تبلیغ جماعت میں جانا ہر مسلمان پر فرض ہے یا یہ کام سنت کا درجہ رکھتا ہے؟ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے جماعت میں نکل کر لوگوں کو دعوت دینا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لہذا میں 40 دن اور 3 دن وغیرہ ترتیب کے ساتھ لگانے چاہیے۔ سوال یہ کہ یہ ذمہ داری مقام پر رہتے ہوئے پوری نہیں کی جا سکتی۔ ایک چیز یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے وقت کو فارغ کر کے ہر ماہ 3 دن روزانہ 2.5-3 گھنٹہ اس کام میں لگاتا ہے تو بھی اس کی تعلیم فضائل اعمال تک محدود رہتے ہیں، کیونکہ فضائل اعمال نام کی جو کتاب ہے وہ تمام حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو کیا فضائل اعمال اور کوئی شخص فضائل اعمال پڑھ کر اس مشہور حدیث پر عمل کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے؟ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دوستو یہ تھا سوال، اب جواب سنیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی باتوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص بھی تقریر و انفرادی یا اجتماعی طور پر کام انجام دے وہ اپنی ذمہ داری کرنے والا کہلائے گا۔ اس کے لیے کسی خاص جماعت میں شرکت کرنا ضروری نہیں، بلکہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک آدمی اپنے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر دین کی فکر کرنے کے لیے اپنے کو فارغ نہ کرے، اس وقت تک اس میں اصلاح کی حقیقی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور تبلیغ جماعت میں 40 دن یا 3 دن وغیرہ کی جو ترتیب ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے نہیں بلکہ خود سیکھنے کے لیے ہے، اور اس مقدار کی تعین شریعت کے کسی حکم کے طور پر نہیں کی گئی بلکہ تجربے کی روشنی میں اسے متعین کیا گیا ہے، اس لیے اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ فضل اعمال تو ایک ترغیبی کتاب ہے جس کو پڑھنے اور سیکھنے سے عبادات کی طرف رغبت اور دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ تمام حدیث کا خلاصہ نہیں، لیکن اس میں آسان مؤثر انداز میں دین کی بنیادی اصلاحی معلومات جمع کر دی گئی ہے، البتہ مسائل سے اس میں زیادہ تعارض نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کرام سے رابطہ کرے اور علماء کرام سے پوچھے۔ تو دوستو یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ آپ لوگوں کی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔